رمضان شریف کا جو روزہ ہے یہ روزہ کتاب اللہ سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اس کی فرضیت، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ یعنی جو 4 دلائل ہیں ان میں سے ابتدائی 3 دلائل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، تینوں سے روزے کی فرضیت ثابت ہے ماہ رمضان کی۔ صحیح۔ تو اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ایک دلیل بھی ہوتی نا تو کافی تھی، یعنی کسی ایک دلیل سے بھی جو 4 دلائل کہلاتے ہیں ادلہ اربع، ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی کوئی چیز ثابت ہو جائے تو بھی کافی ہے، لیکن یہاں تو یہ سب سے ہی ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، سنت رسول اللہ علیہ السلام سے بھی فرضیت ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید پسندیدگی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اللہ کتنا پسند فرماتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو جب آپ اٹھائیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں یہ فرضیت کا بیان ہو رہا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم ای فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، تم پر فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور آگے وجہ بھی ارشاد فرما دی، حکمت بھی بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے جہاں اس بات کا ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں اس کو قرآن کے ساتھ جو ربط ہے، جو ریلیشن ہے اس ماہ رمضان کا وہ ذکر کیا، تو آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کا روزہ رکھے۔ امر کا صیغہ ہے اور یہ ہمارا ضابطہ ہے، الامر یفید الوجوب، صیغہ امر یہ وجوب کا، فرضیت کا فائدہ دیتا ہے جبکہ دیگر قرائن موجود نہ ہو۔ مطلق امر کا صیغہ ہو فرضیت کا فائدہ دیتا ہے، مطلق امر کا صیغہ ہے پتہ چلا فرض ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں میں نے پڑھ دی، دونوں سے اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے روزے کی، ماہ رمضان کے روزے کی۔ حدیث کی طرف آئیے تو حدیث تو بے شمار ہیں، بطور مثال جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ حدیث شریف کے اندر بیان، یعنی یہاں سے بھی لازم ہو گیا، یہاں سے بھی لازم ہوا، اور پھر آگے قرآن سے حدیث سے پھر آگے یہاں بھی حدیث شریف ایک دوسری جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ شہر رمضان فرض اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام تمہارے لیے سنت بنا دی ہے۔ تراویح کی طرح، تراویح سنت ہے تو سرکار علیہ السلام نے قیام کی طرف اشارہ قیام سے مراد ہے۔ رمضان کا جو روزہ ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور جو اس کا قیام ہے تراویح ہے اس کو میں نے سنت موقدہ بنا دی ہے۔ فرض کب ہوا ہے؟ 2 ہجری میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، سنہ 2 ہجریہ میں رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا ہے۔ اس سے پہلے حضور جان علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پابندی سے رکھتے تھے، مسلمانوں سے بھی رکھواتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اب آپ نے رخصت دے دی، فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے فمن شاء ترک وہ چھوڑ دے، لیکن یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کو بلا عذر شرعی نہیں چھوڑ سکتے۔